میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن خیر البشر کی بات کریں، جلوائے معتبر کی بات کریں، تیرگی میں حیات کاٹی ہے، آج نور سحر کی بات کریں۔ ہمارا درود و سلام ہو اس محسن انسانیت پر جو حبیب خدا ہے، رحمت للعالمین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے لیے قرآن نے آسمان کی بلندیوں سے پکار کر گواہی دی کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ بشر نہیں، عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔ جی ناظرین، آج کی یہ خوبصورت محفل ہم اس ذات بابرکت کی یاد میں منا رہے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو یاد الہی سے متعارف کروایا، وہ شخصیت کہ جنہوں نے اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگائی۔ ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کا آج ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہم آپ تمام کو اس محفل عید میلاد النبی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گی قاری شہزاد علی سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمیں فیضیاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتا ہے، اور یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ اس وقت جو ہم سورہ آل عمران کی ہم نے تلاوت سنی، بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ اس میں اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرے وہ اس کے محبوب پیغمبر جو ٹھہرے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ناظرین، الطاف حسین حالی نے بہت خوبصورت انداز میں اس رحمت للعالمین سے اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ جس کے پیغام نے
دل کی دنیا بدل دی، سوچ کا انداز بدل دیا، جینے کا سلیقہ بدل دیا۔ وہ غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر آئے، منافقت کو مٹانے کے لیے خود صادق اور امین بن کر آئے، ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے۔ آئیے اس محفل کو عقیدت کے رنگوں سے دوبالا کرتے ہیں اور ایک خوبصورت سی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سے احترام آیا، زہے مقدر۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرشتہ عرش گونجتی ہیں۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرشتہ عرش گونجتی ہیں۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہے مقدر۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے، غلام آیا، زہے مقدر۔ حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت میٹھی آواز اور بہت میٹھے بول۔ حاضرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پروگرام کو آگے لے کر چلیں،
میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ میلاد کا باقاعدہ جشن کا آغاز فاطمی دور سے ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ فاطمی دور میں ہمارے ائمہ نے 909 عیسوی سے 12ویں صدی تک امامت کی۔ ایک مصری مورخ المقرزی اپنی کتاب میں 12ویں صدی کے آغاز کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے اور ایک منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک شاندار قسم کی محفل سجائی گئی تھی جس میں فاطمی امام، ان کے وزراء اور دیگر کئی مذہبی اسکالرز موجود تھے۔ واعظ و نصیحت، قرآن اور ہدایت کی باتیں ہوئی اور پھر مٹھائیاں تقسیم کی گئی، خصوصاً شہد جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پسند تھا، اور پھر غریبوں میں یہ بہت سی دیگر اشیاء جیسے کپڑے اور کھانے کی چیزیں تقسیم کی گئی۔ گویا جشن عید میلاد النبی کا باقاعدہ آغاز فاطمی دور سے ہوتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں اس عظیم خوشی کے دن کو ہم مسلمان جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور کیوں نہ منائیں۔ اس دن محسن انسانیت، خاتم النبین، رحمت ہر جاں، انیس بے کراں، آقائے کائنات، نور مجسم، سرکار دو عالم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ ہر مسرت، ہر خوشی کی جان میلاد النبی۔ عید کیا ہے؟ عید کی بھی شان میلاد النبی۔ ساعت اعلیٰ و اکرام عید میلاد النبی، لمحہ انوار پہم عید میلاد النبی۔ اور آج کی ہماری یہ پر رونق محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ان کے اسوہ حسنہ پر غور کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعلیمات کو اپنا کر ہم دور جدید کے قافلہ فکر کو مثبت طرف ایک صحیح سمت میں گامزن کر سکتے ہیں۔ اور آج گفتگو کے لیے ہمارے درمیان اطرب برائے پاکستان کے نامور اسکالرز موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سبز علی حاجی بیگ صاحب، جناب کمال الدین علی محمد صاحب اور جناب کریم امان صاحب۔ میں آپ تمام کی یہاں موجودگی کا اور اس پر رونق محفل کو اور پر رونق بنانے کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں۔ میرا پہلا سوال کمال سر آپ کی طرف ہے۔ یہ جشن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک عقیدت کے اظہار کا موقع ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ عقیدے کا محور ہے، اس کا مرکز ہے۔ آپ کیسے اس کو ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جانتے ہیں کہ صدیوں سے دنیا کے تمام علاقوں میں، دنیا کے تمام ممالک میں، دنیا کی تمام ثقافت میں، دنیا کی تمام زبانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ آج میں بر صغیر ہند کے حوالے سے یہاں جو اسماعیلی ائمہ اور اسماعیلی دعات کے ایکٹیویٹیز کا ایک تقریباً 1000 سال کی ہماری تاریخ موجود ہے، تو اسماعیلی بزرگان دین نے اپنے کلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو تعریف و توصیف کی زبان میں کس طرح بیان کیا ہے، اس کے چند نمونے بیان کروں گا۔ ہمارے یہاں بر صغیر کی زبانوں میں سندھی، ہندی، پنجابی، سرائکی اور گجراتی مختلف زبانوں میں آپ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ مثلاً پسر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت سا بہت ہی مشہور کلام ہے کہ جرے بھائی رے سات سرگنا کائیں کھولیا چھ دوار جس دن نبی محمد جنمیا، کہ میرے بھائی ساتوں جنتوں کے دروازے کھل گئے جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گویا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی طرف اشارہ ہے کہ جو کہ آپ رحمت للعالمین ہے، تو آپ کی ولادت سے ساتوں جنتوں کے دروازے جو ہے وہ رحمت کے دروازے وہ کھول دیے گئے۔ بہت خوب۔ اسی طرح
آپ کے نام نامی و اسم گرامی کی جو برکات ہے ان کے بارے میں سید امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جی محمد محمد کیجئے ان محمد اللہ رسول، جاپ اینو جپیے اے تو صدائے شیر قبول، کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ورد کرو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول ہیں، اس نام کو یاد کرو گے تو اس نام کی وساطت اور وسیلے سے تم جو کچھ بھی مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ ہمیشہ قابل قبول ہوگا۔ آپ کے نام کی برکات اور اس کے مٹھاس کے بارے میں فرمایا کہ جی نام نبی کا میٹھا ہے جیسا ساکر نے دودھ۔ واہ بہت خوب۔ نام نبی کا میٹھا ہے جیسا ساکر نے دودھ، کلمہ کہو دل ساچ سوں تو باندھو شفاعت مول، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا میٹھا ہے کہ جیسے دودھ اور شکر ہے، تو تم کلمہ پڑھو یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو تو اس کے ذریعے سے تمہیں شفاعت کی برکات حاصل ہوگی، جزاک اللہ، شفاعت کی برکات حاصل ہوگی۔ نیز آپ کے سردار سرور مرسلین ہونے کے بارے میں فرمایا کہ جی 1,24,000 پیغمبر تے ماہ پیغمبر سردار، یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں ان کے۔ نبی محمد عرج کرشے صاحب سنو فریاد کے یوم قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف سے شفاعت کریں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے، جیسے کہ اور مقام پر فرمایا کہ شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی، یا یارا شفاعت محمد کرشے مومن بہشت لہندہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور اس شفاعت کی برکت سے جو ہے وہ مومنین نجات حاصل کریں گے۔ اور آپ کے خاتم النبیین ہونے تک کا بھی ہمیں گنانوں میں ہمارے پیروں کے کلام میں موقع ان کا ذکر ملتا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ تینو نام محمد نور تے خاتم تے آخر انبیاء لوگ، کہ ان کا نام محمد ہے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہیں، جو آخری نبی ہے، جو خاتم النبیین ہے، اس کا ذکر بھی ہمیں گنان شریف میں ملتا ہے۔ لیس فرمایا گیا بوجھو بھائی چھتر کون تڑا، چھتر محمد مصطفیٰ تڑا، کہ تم پر رحمت کا سایہ کس کا ہے؟ تم پر رحمت کا سایہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو بیان کرتے جائیں، زبان رک جائے گی، زبان تھک جائے گی، مگر بیان ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ چند کلمات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ استاد محترم، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ذکر کیا تھا، وہیں سے میں اٹھاتے ہوئے کچھ درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کے چند اشعار پیش کروں گا۔ ارشاد۔ یہ پہلا کلام تو میرا ہے، تو میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ عرض کرتا ہوں، تھی ظلمت کی گھٹا جب چھائی ہوئی، تھی ظلمت کی گھٹا جب چھائی ہوئی، الفت کی نگاہ پتھرائی ہوئی، اور ظلم و جبر کے ویرانوں میں نیکی بھی سسکائی ہوئی، کہ مبعوث ہوئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو ایک نذرانہ تھا۔ اب علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں نبی اکرم کی شان میں کچھ اشعار کہے ہیں، بہت مشہور ہیں، آپ ٹی وی پہ بھی سنتے ہوں گے، لیکن میں نے سوچا کہ آج کی محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ ان کو ہم دوبارہ دہرائیں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ آپ کمبینیشن دیکھیے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب، یہ نیلا آسمان بھی تیرے سامنے حجاب کے سوا کچھ نہیں۔ عالم آب و خاک میں تیرے حضور کا فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے حضور کا فروغ،
ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ماشاء اللہ. پورا ہسٹوریکل کمنٹ دے دیا کہ سرزمین عرب میں تشریف لائے, ریگستانوں کو چمکا کے آفتاب بنا دیا. اور پھر پرسنل ریلیشن شپ کی طرف دیکھیے اقبال کس طرح کہتے ہیں, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. توجہ چاہتا ہوں کریمہ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور آخری شعر, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اب دیکھیں کیا چیزیں مراد پا رہی ہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل و غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. عقل بھی مراد پا گئی, عشق بھی مراد پا گیا, وہ جو بے چینی تھی اس نے بھی مراد پا لی. تو یہ چند اظہار عقیدت کے نمونے تھے. آپ دونوں اساتذہ کرام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ گجراتی ادب سے, اردو ادب سے آپ نے عقیدت کے گلاب نچھاور کیے ہیں. تو کیوں نہ کچھ فارسی ضرور ادب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک سے عقیدت جو ہے وہ فارسی ادب میں بھی اس کے خزانے ملتے ہیں. آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا استاد محترم, تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے مصطفیٰ بی رسان خیش راہ کی دین ہمیں اوست, اگر بے او نہ رسیدی تمام بول حویست. کہ اگر تم دین کے مغز کو, دین کے روح کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پہلے مصطفیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے آپ کو پہنچانا ہوگا, ان کی اطاعت کرنی ہوگی. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے بغیر تمام معاملات بولہوی ہے. بہت خوب, واہ واہ. اور پھر حضرتی سیدنا ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیغام کی عظمت کو قرآن کے تناظر میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دفینی و گنجی بواد ہر شہیرا قرآن است گنج و دفین محمد. کہ دنیا کے ہر بادشاہ کے پاس کوئی نہ کوئی خزانہ موجود ہوتا ہے. تو دین کے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین خزانہ, کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ قرآن کریم ہے. بہت خوب. اور جناب سعدی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نامی تو گفتن کمالی بھی ادبی است. انتہا کر دی. واہ. اے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ کے مبارک نام لینے سے پہلے اگر میں ہزار بار بھی اپنے زبان اور اپنے ہونٹوں کو عطر اور گلاب سے دھو لوں, پھر بھی گھبراتا ہوں کہ آپ کا پاکیزہ اور مبارک نام لیتے ہوئے کہیں بے ادبی نہ ہو. بہت خوب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہماری ایمان کا, ہماری عقیدت کا, ہماری روحانی زندگی کا محور ہے. اور قرآن کریم نے بھی مسلمانوں سے ایک ہی مطالبہ کیا کہ اپنی ایمان, اپنی عقیدت اور جس اسلام کے نور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اگر اس کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو تو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک سے محبت کریں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی عقیدت ہماری ایمان کا حصہ ہے. بہت خوب, بہت عمدہ. واقعی جتنی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے عقیدت مندی کا اظہار کیا تو سن کر احساس ہو رہا تھا کہ جیسے عقیدت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. اردو, گجراتی اور فارسی تو محض سہارے کے لیے ہے, لیکن عقیدت کی زبان کے اندر وہ محبت کی مٹھاس اور وہ احترام کی چاشنی وہ عقیدت مند کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دیتی ہے. سو یقیناً ہمارے ناظرین اس بات سے متفق ہوں گے کہ
کسی نے کیا بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میرے سرکار ویسا نہیں کوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار بہت کھل کر کیا۔ فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اپنے محبوب کو معراج میں ملاقات کا شرف بخشا، اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کہا، اس کے دوست کو اپنا دوست، دشمن کو اپنا دشمن کہا۔ اس سے بڑھ کر محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ اور اسی لیے عقیدہ نبوت مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ جی ناظرین، تو اب ہم بڑھتے ہیں مولانا حاضر امام کی سیرت کانفرنس کی تقریر کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں ناظرین کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاتی چلوں۔ 12 مارچ 1976 اور حکومت پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی سیرت کانفرنس، پہلی سیرت کانفرنس کراچی میں اس کا انعقاد کیا گیا، اور عالم اسلام کی طرف سے مولانا حاضر امام کو اس میں صدارت کے لیے دعوت دی گئی، اور مولانا نے اپنی سپیچ کے اندر، اپنی تقریر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند بہت اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ آئے ہم سنتے ہیں اس تقریر کو۔ خطبہ صدارت، سیرت کانفرنس کراچی، 12 مارچ سن 1976۔ مولانا کوثر نیازی، ایکسیلنسیز، ممتاز علماء کرام۔ جب مولانا کوثر نیازی نے سیرت کانفرنس کے آج کے اجلاس کی صدارت کے لیے مجھے دعوت دی تو مجھے حیرت اور مسرت دونوں کا احساس ہوا۔ حیرت اس لیے کہ چند مضامین ایسے ہیں جن پر بولنے سے وہ کسی بھی مسلمان کے لیے زیادہ حیرت کا باعث بن سکتے ہیں، اور خوشی اس لحاظ سے کہ چند ہی ایسے مضامین ہوں گے جو اور زیادہ خوشی فراہم کر سکتے ہیں۔ اور مجھے اس میں اضافہ کرنے دیجئے کہ میں اس موقع کی انتہائی قدر کرتا ہوں جو مولانا کوثر نیازی نے مجھے آپ سب لوگوں سے ملنے اور آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے فراہم کیا ہے۔ چند کانفرنسیں ایسے کئی نمایاں دانشوروں کو یکجا کر سکتی ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے کے لیے اتنا زیادہ وقت اور دماغ صرف کیا ہے۔ آج کے اس مختصر خطبے کا آغاز میں اس گزارش کے ساتھ کروں گا کہ 48 ممالک کے 172 ممتاز علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے اور اپنی تحقیقات کے نتائج پیش کرنے کے لیے اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی میں جمع ہوئے ہیں۔ ان تمام تبادلہ خیالات اور پرائیویٹ مباحثوں سے جو پہلے ہو چکے ہیں اور جو ہونے والے ہیں، اور ان میں جو جو مقالے پیش کیے گئے ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق نئے خیالات اور فکر اور نئی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کافی احاطہ کیا گیا ہوگا۔ میں خلوص دل سے آپ سے التماس کروں گا کہ ان مقالہ جات اور مزید ہونے والے مباحث کا ایک مکمل ریکارڈ شائع کر کے تمام مسلمانوں کو فراہم کیا جائے۔ آپ کی اس اعلیٰ دانشورانہ دنیا میں آپ میں سے کچھ خوش قسمت ہیں کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم پہلوؤں سے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے وقت ہے۔ یہ ایک رحمت ہے جس کی کئی مسلمان تمنا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے حالات کی وجہ سے ان کے اختیار سے باہر ہے، اور بلا شبہ یہ جدید طرز زندگی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ غریب اسلامی ممالک روزانہ زندگی کے قابل قبول معیار کے مطابق مادی ترقی کے خواہاں ہیں، تو آئندہ سالوں میں ان کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ امیر ممالک، خاص طور پر وہ ممالک جن کے پاس نئے وسائل ہیں، بہت جلد محسوس کر لیں گے کہ یہ دولت جو ایک رحمت ہے ان پر نئی بھاری ذمہ داریاں عائد کر دے گی۔ اس دولت کا انہیں دانش مندی سے اس طرح انتظام کرنا ہوگا جو ان کے شہریوں کے بہترین مفاد میں ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے کم نصیب مسلم برادر ممالک اور یقیناً زیادہ وسیع پیمانے پر نسل انسانی کی طرف بھی ان پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ میرا پختہ یقین ہے کہ آئندہ سالوں میں اسلامی معاشرہ یہ محسوس کرے گا کہ وقت جو ابدیت کے متعلق سوچنے کے لیے ایک غیر محدود آئینہ ہے،
کے متعلق ہمارا روایتی نظریہ ایک سکڑا ہوا پنجرا اور ایک دکھائی نہ دینے والا جال بن جائے گا جس سے بہت کم لوگ ہی بچ سکیں گے۔ میں نے مغربی دنیا میں انسانی تعلقات کے رویے میں ایک گہری تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ اخلاقیات کے لنگر اتنی گہرائی میں چلے گئے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی حیات پر اب ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ جو کبھی غلط تھا اب وہ صرف غیر رسمی ہو گیا ہے اور شخصی آزادی کی خاطر اسے برداشت کر لیا جاتا ہے، اور جو کچھ برداشت کر لیا جاتا ہے وہ جلد ہی قبول ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو کبھی صحیح تھا اب وہ فرسودہ اور غیر رواجی ہو گیا ہے، اور وہ اکثر تمسخر کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں جو کبھی ہمارے لیے ایک کائنات تھی اور اب ایک پرہجوم جزیرے سے زیادہ نہیں ہے، جو وقت کے متعلق ہماری سمجھ کے لیے ایک بنیادی چیلنج کا سامنا کیے ہوئے ہے، جس کے گرد بیرونی ثقافتوں اور نظریات کے جہازوں کے بیڑے نے گھیرا ڈالا ہوا ہے جو بے قابو ہو کر پھیل چکے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آیا ہمارے پاس کوئی واضح، پختہ اور جامع سوجھ بوجھ ہے کہ آنے والے وقت میں مسلم معاشرہ کیسا ہوگا؟ اور ہمارا یقین ہے کہ اگر اس کا جواب غیر یقینی ہے تو پھر قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے سوا اور ہم کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں تمام دنیا کے مسلمانوں کے پاس تاخیر کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اور قرآن پاک اس کی آخری کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ ان ذرائع سے حاصل کیے ہوئے سوالوں کے جوابات ہمارے لیے اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم نہ تو اب اور نہ ہی مستقبل میں کبھی گمراہ ہوں گے۔ جیسا کہ تقاضا ہائے وقت بڑھتے جائیں گے تو ہر مسلمان کے لیے اس بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈنا زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ ایک صحیح مسلمان ہونے کے لیے وہ کس طرح زندگی گزارے۔ ان سوالات کے جوابات آپ جیسے لوگوں کو پیش کرنے ہوں گے۔ وہ جوابات ایسے ہونے چاہیے جو آج کی دنیا میں اور کل کی دنیا میں عملی اور حقیقت پسندانہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو مستقبل کے لیے اچھی طرح تیار نہیں کیا ہے، حالات کا دباؤ ہم پر ایسے طرزہائے زندگی مسلط نہ کر دے جو ہمارے نہیں اور نہ ہی انہیں ہمارے ہونے چاہیے۔ ہمیں چلنے کے لیے خود ایک راستہ متعین کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ آئندہ 50، 100 اور 200 سال میں کیا ہوگا، اس کو متعین کرنے کی کوشش میں ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ آج کی دنیا میں مسلمان تاریخی، نسلی اور تمدنی لحاظ سے اتنے مختلف ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مکمل ہماگیر حل نہ مل سکے۔ دوسری طرف ہمارا یقین ہے کہ اتنے بڑے اختلاف سے ہم پہلو تہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے مسلم ممالک کے آپس میں تنازعات ہیں یا وہ اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ وہ مشترکہ دشمنوں، خواہ وہ تمدنی ہو، مذہبی ہو، قومی ہو یا کوئی دوسرے کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پہلی مسلم سربراہ کانفرنس اور اب سیرت کانفرنس کے انعقاد پر میں پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ صرف بات چیت کرنے، ذاتی روابط رکھنے اور مسلسل تبادلہ خیال سے ہی ہم ان مختلف تمدنوں، علم، نظریات اور وسائل کو مربوط کر سکتے ہیں اور انہیں مسلم دنیا کے لیے بار آور بنا سکتے ہیں۔ اب مجھے اس سوال کی طرف واپس آنے دیجئے کہ مستقبل میں مسلم معاشرہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ غیر مسلمانوں نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ اسلام ایک طرز زندگی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام ہر شخص کی انفرادی روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس کے خاندانی تعلقات، اس کے کاروباری تعلقات، اس کی تعلیم، اس کی صحت، اس کے روزی کمانے کے وسائل اور طریقوں، اس کی انسان دوستی، اس کے اپنے ارد گرد دیکھنے سننے اور اس کے مطالعے، اس کے اوقات میں باقاعدگی پیدا کرنے کے طریقوں، عمارتوں جن میں وہ رہتا ہے، سیکھتا ہے اور اپنی روزی کماتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں مجھے ایسا کوئی دور نظر نہیں آتا
جس میں مسلمانوں کو ایسا بڑا موقع ملا کہ جب وہ متحد ہو سکیں اور اس بات کا یقین کریں کہ جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ وہی ہے جس کو انہوں نے اپنے لیے متعین اور منتخب کیا ہے۔ انسانی ذرائع مواصلات اپنی تمام صورتوں میں نہ صرف آسان ہو گئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوئے تھے، بلکہ اسلامی دنیا میں وہ ذرائع شاذ و نادر ہی دستیاب تھے جو مستقبل کو یقینی بنا سکتے۔ اس جیسی کانفرنسیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کچھ فیضان حاصل کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہوں، وہ اسلام کی اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتی کہ وہ اس بات کا یقین کرنے میں مدد دیں کہ ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں جن سے یہ یقین حاصل ہو کہ آئندہ سالوں میں کہاں اور کیسے ہمارے لوگ زیادہ امن، زیادہ خوشحالی اور ایک ایسے اسلامی معاشرے میں رہ سکیں جو ایسی قوتوں، ایسے دباؤ اور ایسے تصورات کی زد میں نہ آ سکے جو بالکل بدیسی ہوں اور جو ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکیں۔ اس کا حل تلاش کرنے کے سلسلے میں میرا یقین ہے کہ ہمیں اپنے ان حضرات اور خواتین کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو دنیا میں کہیں نہ کہیں نمایاں مقام حاصل کر چکے ہیں، اور ہم ان کو اس بات کی ترغیب دلائیں کہ وہ واپس آ کر اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنے کام سے فائدہ پہنچائیں۔ میں بھی اکثر اپنے سفروں کے دوران ایسے ممتاز مسلمان علماء، ڈاکٹروں، سائنسدانوں اور ماہرین تعمیرات سے ملا ہوں یا ان کے متعلق مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں جو ملک سے باہر رہے ہیں، یا جب وہ ملک میں واپس آتے بھی ہیں تو وہ تعاون اور حوصلہ افزائی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں جو ان کے لیے ضروری تھی تاکہ وہ اپنے مسلم انداز فکر کے مطابق جدید ترقی کے بنیادی حدود پر اپنی اقوام کو فائدہ پہنچا سکیں۔ کسی بھی بامقصد انسانی کوشش، کسی بھی بنیادی فکر، کسی بھی مستند تحقیق کے لیے اخلاقی حوصلہ افزائی اور مادی مدد کی ضرورت ہوگی جو ہمیں مہیا کرنی ہی چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ جب کوئی فرد اپنی تعلیم کے ابتدائی سالوں میں ہو، بلکہ جب وہ اپنے تعلیمی مرکز کی مقید زندگی سے باہر نکل کر قومی یا بین الاقوامی سرگرمی کے وسیع میدان میں داخل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں ہر وہ بنیادی خطوط ملتے ہیں جن کی مسائل کو اس قدر کامیابی سے حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس قدر کے ہمارے انسانی ذہن اور عقول تصور کر سکتے ہیں۔ دیانت داری، وفاداری، ایمانداری، وسائل اور وقت دونوں لحاظ سے فیاضی، غریبوں، کمزوروں اور بیماروں کے متعلق فکر مندی، دوستی میں ثابت قدمی، کامیابی کے وقت حلیمی، فتح مندی میں فراخ دلی اور سادگی میں ان کا اسوائے حسنہ، روایتی طریقوں سے جو مسائل حل نہیں کیے جا سکتے تھے، اسلام کے بنیادی تصورات کو متاثر کیے بغیر ان کے نئے حل تلاش کرنے میں ان کی حکمت، یقیناً یہ تمام بنیادیں ہیں جن کی صحیح سمجھ اور خلوص کے ساتھ تشریح ہی ہمیں اس قابل بنائے گی کہ ہم تصور قائم کر سکیں کہ مستقبل میں کس طرح کا صحیح معنوں میں جدید اور عصر آفرین اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور میرا سوال سبز علی سر کی طرف ہے۔ سر، یہ اس وقت ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور عقیدہ نبوت پر بات نہ ہو تو کیسے ممکن ہے؟ تو آپ تھوڑے سے عقیدہ نبوت کے حوالے سے روشنی ڈالیں اور خصوصاً ختم نبوت کی طرف اشارے۔ شہروز، آپ نے مجھ پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد کر دی ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا۔ عقیدہ نبوت کی جہاں تک بات ہے تو قرآن حکیم کی مجھے یہ آیت یاد آتی ہے جس میں خداوند عالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، ترجمہ بتاتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے جب ان میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو سلسلہ ہدایت کے اجراء کو خداوند عالمین نے اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ اب پھر یہ آیت مزید بتاتی ہے کہ اس احسان کی نوعیت کیا ہے، کہ مبعوث فرمایا یتلو علیہم آیت، جو ان پر ان کی آیتیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ تو پہلا بڑا احسان یہ ہے، اور یہ نبوت کے وظائف میں ہے کہ وہ آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ یزکیہم، اور ان کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے،
یہ دوسرا وظیفہ ہے اور یہ عقیدہ نبوت کے فنکشنز میں سے ایک آ رہے ہیں. وہ یعلمہ الکتاب، اور وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے. کتاب میں جو تعلیمات ہیں، قرآن پاک میں جو تعلیمات ہیں وہ سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے. دین کی باتیں، دانائی کی باتیں، تعویل کی باتیں وہ انہیں سکھاتا ہے. تو یہ 4 بڑے وظائف ہیں جو عقیدہ نبوت کو بڑے احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو خداوند عالمین اپنا احسان قرار دیتے ہیں. آپ سوچئے کہ سورہ رحمان پوری نازل کی، اپنی نعمتوں کو گنوا دیا، اور لیکن یہاں کہیں وہ یہ نہیں بتایا کہ میں تم پر احسان کرتا ہوں، جتاتا ہوں، لیکن یہاں ہادی وقت کو مقرر کرتے ہیں، نبی کو مقرر کرتے ہیں، سلسلہ ہدایت کا اجرا فرماتے ہیں، تو انسانیت پر احسان جتاتے ہیں. تو یہ عقیدہ نبوت کا مختصراً سا خلاصہ ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ختم نبوت کی، تو اس سلسلے میں اگر قرآن پاک میں ہم جائیں تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، آپ لوگوں کے آبا نہیں ہیں، آپ لوگوں کے والد نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو یہ خاتم النبیین کی صراحت اس آیت میں بہت واضح انداز میں کی گئی ہے. ویسے تو مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ 100 سے زائد ایسے مقامات ہیں جہاں پر بالواسطہ یا اشارتاً اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم کو خاتم النبیین کہا ہے. اور اس میں اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو بڑے خوبصورت 2 اشارے ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، لیکن اس محل کے ایک کونے میں ایک اینٹ خالی چھوڑ دی، ایک اینٹ نہیں لگائی. تو لوگ، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ لوگ اس بلڈنگ کو دیکھتے، عمارت کو دیکھتے اش کر اٹھتے اور آخر میں پوچھتے تھے کہ یہ ایک اینٹ کہاں گئی. پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ میں وہی آخری اینٹ ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں، میں وہی آخری اینٹ ہوں، جب یہ لگ جائے گی تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی. کیا بات. اور پھر لیکن فرمایا کہ میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. تو یہ ختم نبوت کا یہ حدیث بہت ہی خوبصورت تمثیلی پیرائے میں بیان کرتی ہے. ایک اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں حضرت نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام سے خطاب ہے، فرمایا کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے تو ہارون کو اپنا وصی مقرر کیا تھا. تو آپ کو وہ نسبت مجھ سے ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. دوسرے لفظوں میں حضرت علی نبی اکرم کے وصی تھے. تاہم چونکہ ختم نبوت کا واضح اقرار کرانا ضروری تھا تو فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ہیں. اور پھر ایک آخری بات کہہ کے پھر میں آپ کی طرف رجوع کروں گا. ہمارے جو اسماعیلی آئین ہے، شیعہ امامی اسماعیلی آئین جو حاضر امام نے منظور فرمایا ہے، اس کے اندر بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس ختم نبوت کا تذکرہ آیا ہے. اور آپ دیکھیے، سنیے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. شیعہ امامی اسماعیلی مسلمان شہادہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس میں موجود توحید کی اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور خاتم النبیین ہیں کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی اسماعیلی آئین کے مطابق ہر شیعہ امامی اسماعیلی مسلمان وہ شہادہ کے ذریعے توحید ربانی کا اقرار کرتا ہے، نبوت کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حضور پاک خاتم النبیین ہیں. صرف زمانے کے امام کے دستخط، ہاں، اور بالکل جی، بہت خوب. اور یہ آئین زمانے کے امام کے دستخط کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے. اور پھر اس میں ایک خوبصورت بات اور بھی کہی گئی ہے
یہ کہا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں وحی کیا گیا ہے، جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، آخری نبی، اور قرآن پاک آخری پیغام ہے، اور پھر مزید فرمایا قرآن پاک کے لیے کہ یہ عالمگیر اور ابدی ہے، یعنی رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اوور ٹو یو۔ بہت خوب سبزی سر، آپ کی بات کو سنتے ہوئے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ سے منسوب و روایت یاد آتی ہے کہ جب ایک صحابی نے ان سے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ نبی کی سیرت ہے وہ قرآن میں۔ تو واقعی بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کریم آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور ان کی شخصیت کو آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ استاد محترم نے بہت خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ بے شک۔ تو نبی کریم کی زندگی قرآن کریم کے اندر جو ابدی اور ازلی پیغام آیا ہے اس کا ایک عملی نمونہ ہے۔ بالکل۔ جو قرآنی اخلاقیات، قرآن کی روحانیت، قرآن کی حکمت کے اندر جو آیات کے اندر جو پیغام ہے اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا۔ نبی پاک کا معجزہ قرآن کریم ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تجلی نصیب ہوا، ان کو عصا کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کو ٹھیک کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے، اور نبی کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اور اس معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں مومنین سے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر اس معجزے میں، اس قرآن میں، اس کی حکمت میں تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے تو تم اس کے جیسی ایک صورت بنا کر لے کے آؤ، بھلے اس صورت کو بنانے کے لیے تم جس کو بھی اپنی مددگار بنانا چاہتے ہو بنا لو۔ سبحان اللہ۔ تم عربی کی ایک متن تو لکھ سکتے ہو، لیکن اس کے اندر وہ حکمت، وہ سچائی، وہ الہیاتی پیغام کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اور اسی لیے پھر قرآن کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو کمبائن کرتے ہوئے خود قرآن ہمیں کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب آئی ہے۔ قرآن کریم کے بنیاد پہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ملت کی بنیاد رکھی۔ بے شک۔ اقبال، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ملتی را رفت چون آئین زدست مثل خاک اجزائے او از ہم شکست۔ اگر کسی ملت کے، کسی قوم کے ہاتھ سے آئین چھٹ جائے تو وہ قوم بکھر جاتی ہے، آئین جوڑ کے رکھتی ہے۔ تو امت مسلمہ بھی ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، اور اس ملت کو جوڑنے کا جو کام رسول کریم کے پیغام کے اندر ملتا ہے وہ قرآن سے ملتا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں تو ہمیں دانی کی آئین تو چیست، زیر گردوں سر تمکین تو چیست، کیا تمہیں پتہ ہے کہ بحیثیت ملت تمہارا آئین کیا ہے؟ اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے تمہاری فخر اور تمہاری جاہ و جلال کا جو سر ہے، جو راز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تمہیں پتہ ہے؟ پھر کہتے ہیں وہ راز، وہ سر، وہ آئین آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم، کہ وہ زندہ کتاب قرآن حکیم ہے جس کی حکمت لازوال ہے اور قدیم ہے، حرف اورا رائب نائی، تبدیل نائی، آیا یا شرمندہ تاویل نائی، کہ وہ قرآن ایسی مقدس اور مکمل کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا رائب فیہ، اور اس کے اندر کوئی
تبدیلی نہیں ہے، جس کی طرف ہمارے اسماعیلی آئین کے اندر بھی اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی فائنل میسج ہے، فائنل کتاب ہے اور ابدی کے پیغام اور ابدی کتاب ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، اگر تم بحیثیت مسلمان چاہتے ہو کہ زندگی گزارو تو سن لو کہ قرآن کو چھوڑ کے تم اس زندگی کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ اس قرآن کے پیغام کو سمجھنا ہے، نو انسانی را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، کہ یہ پیغام لے کے آنے والی ہستی، یہ پیغام لے کے آنے والی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت بیان ہوئی ہے وہ آپ کے پیغام کی عظمت ہے۔ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا اجتماع، ہمارا ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن پہ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے 1400 سال کی تاریخ میں قرآن اور سنت کی مختلف تفاسیر اور تشریحات سامنے آئی ہیں۔ ہم جب تک ان تفسیر اور ان تشریحات کو عزت نہیں دیں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے نہیں، امت کے اندر اتحاد، اتفاق اور ترقی کے راستے نہیں نکل سکیں گے۔ اور یہ جو امت کے اندر گوناگونی ہے تشریح کی اور تفسیر کی، اس کی بنیادی وجہ قرآن کریم کے اندر اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر معنی کی فیاضی، معنی کی فراوانی، ڈیورسٹی اینڈ پولارٹی آف میننگ، اور اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور جب مختلف علاقوں کے، مختلف ثقافتوں کے مسلمانوں نے اس پیغام کو اپنایا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، تو ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی اپنی ثقافتی پس منظروں کے اندر اس پیغام پہ عمل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ تشریحات سامنے آئی ہیں، جس کی طرف لندن میں قرآن کلوکیم 2003 میں، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہماری اسماعیلی جماعت کے حاضر امام نے قرآن کریم کی اس معنی کی فراوانی، استعارہ اور ڈیورسٹی کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے ہمیں ہدایت دی کہ ہم اس کو عزت دیں۔ نہ صرف ہم مسلمانوں کے اندر جو تشریحات اور تفاسیر ہے اس کو عزت دے، بلکہ قرآن کریم کی فراوانی، معنی کی فراوانی اور قرآن کریم کی فیاضی کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم اہل کتاب کو بھی اپنے رحمت کے دائرے کے اندر سموتا ہے۔ تو ایک لیول امت کا ہے اور دوسرا لیول انسانیت کا ہے۔ تو قرآن اور سنت کے اندر امت کے لیے بھی رحمت اور فیاضی کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آئے گا، اور قرآن اور سنت کے اندر اہل کتاب کے لیے اور انسانیت کے لیے بھی رحمت اور برکت کے جو ہے نا وہ فیض آپ کو نظر آئے گا۔ کمال سر، ابھی کریم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کی، تو اس میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہے، اس کا ظاہر اور باطن ہے۔ تو آپ ظاہر اور باطن کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ابھی سنا کہ سب دلی نے بھی کہا، آپ نے فرمایا کہ قرآن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دائمی پیغام ہے، ایک ایٹرنل میسج ہے، جبکہ اس کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کا اپنا ایک ٹائم ہے، ایک ٹائم فریم کے اندر وہ نازل ہوا ہے، مگر اس میں جو پیغام موجود ہے اس میں دائمیت موجود ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ چلنے کے لیے جو ڈائنامزم ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ برقرار رہے اس کے لیے ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی پری ڈومیننٹ میسج جو قرآن میں ہے، جو بار بار آپ کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، بار بار آپ کو نشاندہی کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں، بے شک اپنی عقل استعمال کریں،
کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ کیا تم اندھے گونگے بہرے ہو؟ کئی دفعہ ریپیٹڈلی قرآن میں یہ کہا گیا کہ تم غور کرو، اور نہ صرف کتاب پہ غور کرو بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ پوری کائنات میں میری آیات ہے، اس کائنات کی تخلیق کی ہر چیز آیات ہے، اور یہ کتاب بھی آیات ہے۔ تو کائنات پر بھی غور کرو، کتاب پر بھی غور کرو۔ پھر جو غور نہیں کرتا ان کو فرمایا گیا کہ سم بکم عمیٌ، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، بل ہم اضل منہم، حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ تو ہم اس دنیا پر کائنات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہم جس کو کائنات سمجھ رہے ہیں، مگر اس کے پیچھے اس سے ہزاروں گنا زیادہ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی۔ بے شک اس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کہ وہ نہ نظر آنے والی دنیا اور نظر آنے والی دنیا دونوں کا وہ جاننے والا ہے۔ تو ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، ہم جب کائنات پہ غور کرتے ہیں اور اللہ کے کلام پر بھی غور کرتے ہیں، تو ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے پیچھے کتنے باطن ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم مانتے ہیں ان چیزوں پہ، باور کرتے ہیں ان چیزوں پر، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم ایک پھل کو اٹھاتے ہیں، اس کا چھلکا اتارتے ہیں، غدہ کھاتے ہیں، غدہ کھاتے ہوئے بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اس سے غذائیت حاصل کرتے ہیں، توانائی حاصل کرتے ہیں، مگر توانائی ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے، صحیح، وہ غذائیت ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ ہم کتنے قسم کے وہ نٹس کھاتے ہیں، جتنا وہ قیمتی ہوتا ہے مغز اس کا، اتنا ہی سخت اس کا چھلکا ہوتا ہے، جسے توڑنے میں محنت کرنی پڑتی۔ انڈے ہم سب کھاتے ہیں، کون ہے جو پورا انڈا کھاتا ہے؟ کون ہے جو ثابت انڈا کھاتا ہے؟ چھلکا تو توڑنا ہی پڑتا ہے۔ تو باطن کو جاننے سے پہلے ظاہر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، ظاہر کو ہٹانا پڑتا ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی 7 باطن ہے، بلکہ فرمایا 7 نہیں 70 بواطن، اور یہ جو 7 باطن یا 70 بواطن ہے، یہ ہے جو قرآن کے میسج کو دائمی بناتے ہیں کہ آپ صرف ٹیکسٹ کے ساتھ وابستہ نہ رہیں، بلکہ ٹیکسٹ میں سے آپ معنی کو اٹھائیے اور ان معنی کو آپ زمانے کے ساتھ اپلائی کریں۔ اچھا بھائی، آپ اس کو زمانے کے ساتھ اپلائی کس طرح کی جائے؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن حکیم کا بھی جو باطن ہے، اس کی جو روحانی اور تعویلی تعلیمات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ اللہ کے سوا، راسخون فی العلم کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ شیعہ تشریح کے مطابق ائمہ علیہ السلام ہے جو قرآن کے باطن اور تعلیم کو جانتے ہیں، اور جو قرآن کے باطن اور تعلیم کو زمانے کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ قرآن حکیم کا پیغام جو کہ ایٹرنل ہے، ابدی ہے، ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر علاقے کے لیے ہے، تو اس پہ اسے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے راسخون فی العلم کا تعلق قرآن کے ساتھ بنتا ہے، تاکہ وہ قرآن کے باطن کو وقت کے ساتھ انٹرپریٹ کریں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور کمال سر آپ کی وہ بات دل کو چھو گئی کہ جس میں آپ نے کہا کہ قرآن حکیم کی جو دائمیت ہے وہ اس کے باطن سے جڑی ہے، تو وہ اتنے جو بواطن ہے وہ اس کی دائمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ اپلیکیبل ہے ہر دور کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے، تیرا پیغام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے۔ ناظرین، آج ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں تو تعصب اور تنگ نظری نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا ہے۔ چاند پر کمندے ڈالنے والا انسان آج اپنی دنیا سے ہی بے خبر ہے، اور بالخصوص جب ہم مسلم دنیا کی بات کرتے ہیں تو ایک انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اکثر ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ آئندہ آنے والی مسلم دنیا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟
میں سیرت کانفرنس جسے ابھی ہم نے مولانا حاضر امام کی تقریر سنی، اس سیرت کانفرنس میں مولا کی اسپیچ کے ایک ایکسٹریکٹ کو پڑھنا چاہوں گی۔ امام نے فرمایا کہ اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں جو کبھی ہمارے لیے ایک کائنات تھی اور اب ایک پرہجوم جزیرے سے زیادہ نہیں ہے، جو وقت کے متعلق ہماری سمجھ کے لیے ایک بنیادی چیلنج کا سامنا کیے ہوئے ہیں، جس کے گرد بیرونی ثقافتوں اور نظریات کے جہازوں کے بیڑے نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، جو بے قابو ہو کر پھیل چکے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آیا ہمارے پاس کوئی واضح، پختہ اور جامع سوجھ بوجھ ہے کہ آنے والے وقت میں مسلم معاشرہ کیسا ہوگا؟ اور ہمارا یقین ہے کہ اگر اس کا جواب غیر یقینی ہے تو پھر قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سوا اور ہم کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ تو بہت گہرا سوال رکھا مولانا حاضر امام نے امت مسلمہ کے سامنے۔ تو سبز علی سر، آپ اس نقطے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جس پیسج کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس میں امام علیہ السلام نے فرمانے کی کوشش کی، فرمایا بلکہ کہ مسلم معاشرے کے خد و خال کیا ہوں گے، ان کی کن صورت کیا ہوگی۔ تو میرے خیال میں کسی بھی مسلم معاشرے کے مستقبل میں بھی ایون ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادیں اخلاقی اصولوں پہ ہوتی ہیں۔ بے شک۔ اور میں چند باتیں آپ کو رسول اکرم کے خطبہ حجۃ الوداع سے پیش کروں گا۔ حجۃ الوداع آپ کو پتہ ہے وہ حج ہے جب رسول اکرم تشریف لا رہے تھے اپنے زندگی کے آخری ایام میں، اور انہوں نے ایک بڑا اچھا خطبہ دیا تھا، اور جسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے میں منشور انسانیت تھا۔ اس میں آپ دیکھیے چند جملے کریمان استاد محترم آپ کی توجہ کے لیے بھی۔ اب مثال کے طور پہ رسول اکرم فرماتے ہیں، آگاہ رہو جاہلیت کا ہر کام میں اپنے دونوں قدموں کے نیچے دفن کر رہا ہوں۔ تو یعنی وہ اخلاقی قدروں کی نئی بنیادیں رکھ رہے تھے اور پرانوں کو کی اصلاح کر رہے تھے۔ تو ایک یہ دوسری جو بنیاد ہے مسلم معاشرے کی، جو آج کا دور بھی ہمیں سبق دیتا ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں تو بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب ہم ان ڈسٹنکشنز میں پڑھے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اسی موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ رہو کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ تو آپ دیکھیے آج جو ہم نے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی ہیں وہی عربی، اجمی، سیاہ فام، سفید فام اس پہ کھڑی کی ہیں، اور یہ بہت پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ بھئی یہ معیار نہیں ہے، معیار جو ہے وہ فضیلت کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو یہ مسلم معاشرے کے آنے والے معاشرے کی بنیادی یہی ہونی چاہیے کہ جس میں ہم ان جو مصنوعی دیواریں ہیں ان کو اپنی حتمی دیواریں نہ سمجھیں، بلکہ ان کو شناخت کا ذریعہ سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے فضیلت والا جانیں جو اخلاق میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اعلیٰ تر ہو۔ تو یہ ارشادات تھے چند، اور پھر چند باتیں ہیں جو مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام نے جو مختلف جبلیاں منائیں، تو جیسے سلور جبلی، گولڈن جبلی، ڈائمنڈ جبلی، تو ہر جبلی کے موقع پر امام نے ایک لوگو بنایا تھا، ایک علامتی نشان مقرر کیا تھا، اور اس علامتی نشان کے لیے ایک مخصوص قرآنی آیت منتخب کی گئی تھی۔ تو وہ تینوں جبلیوں کے جو اگر وہ علامتی نشان یا جن کو لوگوز کہا جاتا ہے، اگر ان کے پیغامات کو بھی پڑھیں تو ہمیں بڑے اچھے سبق ملتے ہیں، جس کے آثار ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی مل جاتے ہیں، اور یہ آئندہ معاشرے کے لیے بنیاد بھی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سلور جبلی، اس میں جو لوگو بنا گیا تھا، سلور جبلی جو منائی گئی وہ 1957 سے لے کر 1982 تک کے عرصے میں،
اور اس میں جو آیت کوٹ کی گئی وہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 ہے، اور سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوط پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور پھر آگے دیکھیے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، شفاء حفرت، تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اب اس میں آپ غور کیجئے نا، پہلی بات ہے کہ ہدایت کی رسی کو پکڑنا ہے، معاشرے کے استحکام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بنیادی بات ہے، اور پھر پکڑنا ہے تو جمیعاً آپ سب کو مل کے پکڑنا ہے، تو یہ تھامے رکھنا اس ہدایت کی رسی کو، اور پھر الفت اور محبت کو کہا کہ یہ میری نعمت ہے، جیسے خدا کی ظاہری نعمت ہے، خدا نے الفت کو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو آپ کے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس الفت کے طفیل بھائی بھائی ہو گئے۔ اگر یہ الفت نہ ہوتی تو تشبیہ کیا دی گئی؟ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ تو اللہ کی ہدایت کی رسی کو تھامے رکھنا، الفت کے دامن کو پکڑے رکھنا، یہ ہمارے لیے ماضی میں بھی ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے، اور مستقبل کے معاشرے کے لیے بھی ضروری ہوگا۔ تو ایک تو یہ سلور جبلی کے لوگوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ ڈائمنڈ جبلی جو 1957 سے 2017 تک کی تھی، اس میں جو آیت منتخب کی گئی تھی اور اس کا جو لوگو بنایا گیا تھا، اس آیت میں کہ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اب اس میں بھی غور کیجئے، آپ کتنا گہرا پیغام ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے۔ قومیں اور قبیلے بنائے مطلب ڈائیورسٹی کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ جتنی تکثیریت ہوگی، جتنی رنگا رنگی ہوگی، خداوند عالمین اسے پسند فرما رہے ہیں۔ لیکن وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ ڈائیورسٹی، رنگا رنگی کیوں ہے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، نہ کہ یہ کہ اس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، جو انفارچونیٹلی آج ہو رہا ہے۔ اور پھر خدا نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ تو اس لوگوں میں بھی آپ دیکھیے پیغام ہے کہ ڈائیورسٹی کو انکریج کرنے کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ آپ کی شناخت کا ذریعہ ہے، وجہ نزاع نہیں ہے، جھگڑے کا باعث نہیں ہے۔ تو یہ ڈائمنڈ جبلی کے لوگوں میں تھا۔ اب آپ اور گولڈن جبلی کے لوگوں میں آئیے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیا۔ اب اس میں بھی دیکھیے نفس واحدہ، اس پہ اگر غور کریں، اس ایک نفس واحدہ سے پوری انسانیت سبحان اللہ، بند جاتی ہے۔ امتی واحدہ جی، اور نفس واحدہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بڑا مضبوط انٹر کنیکٹنگ انڈر پننگ پرنسپل ہے جو اس کے اندر اس میں واضح کیا گیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم سب انسانیت ایک ہی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں تو پھر پیغام کیا ہے؟ پیغام مشترکہ انسانیت کا ہے۔ یہ پیغام قرآن پاک کی آیت، اور ہم نے امام زمان نے اس کو لوگوں میں منتخب کرنے کی وجہ بھی یہ ہوگی کہ اس پیغام کے ذریعے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ماں ہے، اس کا بیٹا جدا ہو جاتا ہے، تو وہ افریقن ماں ہو یا پاکستانی ماں ہو یا چائنا کی ماں ہو، بیٹے کے بچھڑنے کا درد ہر جگہ یکساں ہے۔ کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، درد کی شدت اسے وہی ہوگی، یکساں درد ہے۔ تو ہمارے یہ مشترکہ انسانیت ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہے۔ اگر دنیا والے اور ہم سب یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے مشترکہ جو انسانیت ہونے کا پہلو ہے، یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے،
اور اس سے جو ہے ہم آپس میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، اس سے ہم مستقبل کے معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں یہ تینوں لوگوز کے جو آیات ہیں ان کو ملاؤں تو پیغام کیا ملتا ہے؟ پہلا پرنسپل تو یہ کہ ہم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا گیا، ہم سب کی اصلیت ایک ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی رشتے میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ڈائیورسٹی، رنگا رنگی، رنگ و نسل، کلچر، زبانوں کا اختلاف فطری ہے، اور خداوند عالمین نے جیسے اپنی آیت میں بھی فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ رہے تو لوگوں میں شناخت پیدا ہو، لیکن اس شناخت کو جدائی کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، اس شناخت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اصول ذہن میں وہی رکھنا ہے، خلقکم من نفس واحدہ۔ کلچر میں، ثقافت میں ہم کتنے مختلف ہوں لیکن اصلیت میں ہم ایک ہیں، اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ نے لے کے چلنا ہے تو پھر وہ قرآن کی آیت کہ اس کی نعمت ہے، الفت ہے۔ اگر آج انسانیت الفت کے رشتے میں بن جائے، جیسے مولانا روم بھی کہتے ہیں کہ اے عشق تو ہمارا طبیب ہے، ہمارے تمام امراض کا علاج عشق تو ہی ہے، تو یہ انسانیت کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کا ایک بنیادی حل ہے، اور یہی پیغام رسول اکرم کے احادیث مبارکہ اور اس میں جو میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ بہت عمدہ بات کہی سبز علی سر آپ نے کہ یہ نفس واحدہ کا جو تصور ہے وہ ہم تمام کو جوڑے رکھتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی جز ہے جو کہ معاشرے کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ جب جنگ بدر میں کفار کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر کسی ایک مسلمان بچے کو پڑھنا سکھا دے تو ان کو قید سے رہا کر دیا جائے گا۔ تو کتنے خوبصورت مثال قائم کی ہے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ تو کریم، جب ہم معاشرے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں اور پھر اس سے جڑے ہوئے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، انسانی ترقی کی بات کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسے ہمیں اس کی طرف گائیڈ کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اس بات کی طرف آپ کی توجہ میں دلانا چاہوں گا کہ اسلام کسی ایک زمانے کا دین نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ ہر زمانے میں اللہ کا دین اسلام ہے۔ تو اس حساب سے اسلام ماضی کا بھی دین رہا ہے، اسلام حال کا بھی دین ہے، اور اسلام مستقبل کا بھی دین ہے۔ اور اسی حوالے سے ہمیں اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو صرف عقیدہ یا صرف عبادات یا رسومات تک ہم نے محدود کر کے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اسلام زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے اصول اور رہنمائی مہیا کرتا ہے، ہدایت مہیا کرتا ہے۔ اور رسول کریم جس معاشرے میں آئے وہاں کریٹیکل ایشوز کیا تھے، ہم اس کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اساتذہ کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، رہنمائی فرمائیں گے۔ دو کریٹیکل ایشوز اس معاشرے میں مجھے نظر آتے ہیں۔ ایک، سماجی عدل کا تصور وہاں پہ مفقود ہو چکا تھا، ایک طبقاتی نظام جنم دے چکا تھا جہاں طاقتور اور کمزور دو الگ الگ طبقات سماجی طور پہ وجود میں آئے تھے، اور یہی سماجی عدل کی جو دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے سماجی مسائل تھے۔ اور دوسرا، عربوں کے لیے جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل، حالانکہ وہ جاہل اس معنوں میں نہیں تھے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وہاں آپ کو شعراء ملیں گے، وہاں آپ کو شاعری ادب نظر آئے گا، وہ پڑھے لکھے تو تھے، بہترین شاعری تھی، بہترین شاعری، سب معلقات، لیکن وہ جاہل اخلاقی پیمانوں میں۔
ایتھیکل امپیریٹیو میں جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اخلاقی پیرامیٹرز نہیں تھے. اچھا میں اخلاقی پیرامیٹرز کی جب بات کرتا ہوں تو میں ٹرائبل ایتھکس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اخلاقی پیرامیٹرز کو جوڑ رہا ہوں سماجی عدل کے ساتھ, عالمی انسانیت کے ساتھ, جس کی طرف استاد نے جو ہے نا ہماری توجہ دلائی, کامن ہیومینٹی, ایک روحانی زندگی کا شعور جو آپ کے اخلاقیات کی بنیاد بن سکتا ہے. اور جب آپ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا کہ اس جاہلیہ کا جو اخلاقی تصور ہے اس کی طرف حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کمزور کمزور رہتا ہے اور طاقتور طاقتور رہتا ہے. ہمارے ہاں جینڈر ڈائنامکس صحیح نہیں ہے, بیٹیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے. قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت جعفر طیارہ اس جینڈر ڈائنامزم کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں. جنگ بدر کے جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو موجودہ زمانے کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے لیے, سماجی عدل کے ایشوز کے لیے, اخلاقیات کے ایشوز کے لیے سیرت سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثلا ایک دن مسجد نبوی کے اندر ایک مانگنے والا آیا, آ کے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ نے ان سے جو ہے نا سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ اور ایک چادر ہے, کمبل ہے. آپ نے وہ دونوں چیزیں منگوائی, اس کی مسجد نبوی کے اندر بولی دی اور کچھ پیسے جو جمع ہو گئے وہ اس کو دے کے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس سے ایک کلہاڑی خریدو اور لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ تاکہ آخرت کے دن تمہارے چہرے کے اوپر بھیک مانگنے کا داغ نہ ہو. بہت خوب. تو جو سسٹینیبل ہیومن اکنامک ایکٹیویٹی کا تصور جس کو ہم آج مینجمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں, اس کے بنیادی پرنسپلز آپ کو سیرت طیبہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ سسٹینیبل اکنامک ایکٹیویٹی, ایجوکیشن پہ زور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے, زمینیں مانگ سکتے تھے, ان سے کچھ اور مانگ سکتے تھے جو پیسے نہیں دے سکتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی پیسے نہیں دے سکتے ہیں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے, وہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دے. اور خطبہ حجت الوداع کی طرف جو استاد نے اشارہ فرمایا, اس کے اندر بھی وہی مسائل جو آج کے دنیا کے مسائل. آج کے دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ سماجی عدل کا مسئلہ. آج کی دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ پولرائزیشن ہے. انسانیت جو ہے نا وہ سیاسی بنیادوں پہ, سماجی بنیادوں پہ, اکنامک بنیادوں پہ انسانیت تقسیم ہوئی ہے. اور حجت الوداع اس تقسیم کو جو ہے نا اس کا ایک میرٹ انسانیت کو قرار دیتا ہے کہ آپ ان چکروں میں مت پڑیں, آپ انسانی اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے اوپر مساوات کی بات کریں. اور یہ مسائل صرف اس زمانے کے مسائل نہیں ہیں, یہ آج کے بھی مسائل ہیں. اور ہم ان مسائل سے نمٹنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, قرآن کریم کے اخلاقی ویژن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور جو استاد نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم کا جو باطن کا تصور, جو انٹرپریٹیشن کے لیے, جو تفسیر کے لیے ہم ایک وسیع کینوس مہیا کرتا ہے, اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, تفسیر کی اس فراوانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے زمانے کے موجودہ مسائل کی طرف بخوبی سیرت طیبہ سے جو ہے نا فیض حاصل کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. کمال سر, اخلاقیات کی بات ابھی ہم کر رہے تھے, اور اخلاقیات کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے جیسی ہے. وہ اس کو مضبوطی دیتی ہے, وہ اس کو خوبصورتی دیتی ہے, ساخت دیتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اخلاقیات کو سیرت پاک کی روشنی میں؟ اگین ہم اخلاقیات کی بات کریں گے تو انسانی عقل کی طرف بات جائے گی. کہ اخلاقیات کا اطلاق انسان پہ ہوتا ہے, ایک ایسی مخلوق پہ جسے اللہ نے عقل کی نوازش کی ہو. جن میں عقل نہیں ان سے آپ اخلاقی توقع نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اخلاق ایک تعلیم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور اس کو یہ سکھانا پڑتا ہے, اخلاق سکھانا پڑتا ہے. اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا جس نے اسے اشرف المخلوقات بنایا, مگر اس عقل کو تعلیم کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے آیت میں ریفر کیا کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ, کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, کیونکہ تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے. اور آپ نے فرمایا
کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جس طرح کریم امان صاحب نے فرمایا کہ ایتھیکل پیرامیٹرز تھے ہی نہیں سوسائٹی میں، نہ ہونے کے برابر تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں جو اقدار اور اخلاقیات کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے ان کو مکمل کروں، ان کو میں کامل کروں. اور اس کی مثال آپ نے یہ دی کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے متصف کرو، اپنے آپ کو اللہ کی اخلاق میں رچ بس جاؤ. بعض اوقات لوگ شاید اس کو بہت عجیب سی بات سمجھیں گے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں جی، اللہ کا اخلاق انسان میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ مجھے کوئی ایسی نیکی بتائیے جو اللہ کی ذات میں موجود ہو اور جو انسان میں نہ ہو. اللہ بخشنے والا ہے، تھوڑا بہت انسان بھی بخشنے والا ہے. اللہ رحم دل ہے تو تھوڑا انسان بھی رحم دل ہے. تو اللہ کی صفات انسان میں آتی ہے، لیکن اللہ کی یہ صفات جو فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، وہ کہاں نظر آئے؟ بہت خوبصورت سی آیت قرآن میں ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اب قرآن حکیم ہمیں ریپیٹیڈلی یہ بتاتا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تم جو بھی صفات بیان کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بالاتر ہے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، تم جو بھی بات کرتے ہو تمہاری ہر بات سے وہ بالاتر ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کو جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس کا رنگ کہاں سے آیا؟ اور اگر اس کا رنگ ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں، تو وہ رنگ کہاں ڈھونڈنے جائیں؟ جب جو چیز جس رنگ سے رنگ جاتی ہے اس کی رنگت اور وہ رنگ اس چیز پہ نظر آتی ہے. آپ کے کپڑے پہ جو رنگ لگایا گیا ہے وہ رنگ اس کپڑے پہ نظر آتا ہے. تو جو رنگ اللہ کے، جو چیز اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوگی وہ رنگ ہمیں نظر آئے گا. اور وہ کہاں نظر آئے گا؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر موجود ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہاں سے میری صفات ظاہر ہو رہی ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ان پر ہے. ما رمیت اذ رمیت، انہوں نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکی مٹی خاک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ آپ کی ذات کرتے کی طرف اشارہ فرمایا کہ میری جو صفات ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ظاہر ہو رہی ہے. اس لحاظ سے آپ کی جو مکمل سیرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. یہ کیا بہترین نمونہ صرف ان کی تعریف کرنے کے واسطے ہے یا فالو کرنے کے واسطے ہے؟ آپ کسی چیز کا نمونہ بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے اور اس کے بعد میں اصل چیز آپ کو بھیجوں گا، تو وہ نمونہ ایک مثال ہوتی ہے. آپ کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں اپنے سامنے، تو انسان کامل کا جو نمونہ آپ کے سامنے ہے ان میں سے کچھ رنگ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں. جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، جس کی تعریف سے اللہ کا کلام بھرا ہوا ہے، وہ ہماری اور آپ کی تعریف اور عقیدت مندی کا کون سا محتاج ہے؟ نہیں ہے. بہت خوب. ہم تو اس کا اظہار کرتے ہیں، مگر ہم ان کی اتنی صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ صفات کبھی ختم نہیں ہوگی. اتنی تعریفیں آپ کی ذات کی ہے اور اتنی صفات، اور آپ کی زندگی اخلاقیات سے بھرپور ہے. مگر سوال یہ ہے آج کے کانٹیکسٹ میں کہ ہم اس محفل سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ ہم آج کی ان باتوں سے کیا اپنی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لا سکتے؟ ہم نے کہا دیکھو انقلاب لے کر آئے، وہ انقلاب کی باتیں بیکار. تھوڑی سی اپنی زندگی میں بہتری لائے. آپ کا عفو درگزر اور آپ کا برداشت اور آپ کا لوگوں کو معاف کرنا اور کتنی صفات آپ میں موجود ہے. میں صرف ایک صفت جو ہے اس کی جانب اشارہ کروں گا موجودہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے، اس کے بعد اپنی بات مکمل کروں گا کہ کم از کم جو رواداری اور برداشت آپ نے دکھائی ہے، جن لوگوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا، آپ
کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، آپ کو جلا وطن کیا، انہی کی طرف آپ واپس آئیں، وہ سب سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بھی بول تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کیا جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں تم ہم میں سب سے بہترین انسان ہمارے اندر ہو۔ تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں آج کے زمانے کہ وہ کہے کہ بے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تم سب آزاد ہو اور جا سکتے ہو۔ کیا اس کا وہ دشمنوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ دشمنوں کے ساتھ، ان کے جانی دشمنوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم کیا اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکتے ہیں؟ بہترین پیغام ہے، کم از کم ہم دین کے نام پہ تو دین کو بٹوارا نہ کریں۔ صحیح۔ دین کے نام پر جو جزوی تشریحات اپنی الگ الگ لوگوں کی ہے، ایک ہی دین کی ہے، شجر تو ایک ہی ہے نا، اگر اس کی شاخیں مختلف طرف چلی گئی ہے مگر درخت تو ایک دین اسلام کا درخت ہے۔ اگر ہم اپنے اندر تھوڑی سی یہ صفت پیدا کر لیں کہ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، تشریح کے نام پر ایک دوسرے کو جدا نہ کرے، تو برائے وصل کردن آمدی نی برائے فصل کردن آمدی، تو ملانے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے واسطے نہیں آیا۔ اگر ہم جدائی کی طرف سے اپنے قدم ہٹا کر ملانے کی طرف ایک قدم بڑھا سکتے ہیں اور اپنے آپس میں مذہبی رواداری، مذہب کے نام پر ایک دوسرے کی تشریحات کو برداشت کرنے اور رسپیکٹ دینے کی صفت تھوڑی سی پیدا کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ کی ذات پہ یہ ہماری طرف سے ایک بہت خوبصورت سا تحفہ ہوگا جو ہم آپ کی ذات کو پیش کر سکیں۔ بہت خوب۔ گفتگو اتنی بہترین سمت کی طرف جا رہی ہے کہ ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن وقت کی اپنی کمی، اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پینل ڈسکشن میں بہت سی اہم باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور ان کی عقیدت ہمارے لیے عبادت ہے، لیکن جیسے ابھی کمال سر نے کہا کہ زبانی عقیدت سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو عمل کا حصہ بنائیں۔ ان کی سچائی، امانت داری، سخاوت، غریبوں سے ہمدردی، دشمنوں سے رحم دلی، جیت میں حلیمی، زندگی میں سادگی، دوسروں سے مشاورت، مسائل کے لیے تخلیقی حل کی تلاش، ایسی بہت سی تعلیمات ہیں جو ہمیں ایک جدید اور متحرک اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مدد دے سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ کمال سر، کریم امان صاحب اور سبز علی سر۔ آج کی گفتگو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے کو بھی سوچ کا ایک نیا زاویہ مہیا کرے گی۔ ناظرین، اس عقیدت بھری محفل کا اختتام ہم ایک خوبصورت سی نعت سے کرتے ہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں
जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफ़र। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसमें कोई शुबा नहीं कि पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे जदीद की बका का ज़ामिन है। वो पैगाम जो आलमगीर भी है और दायमी भी। उसमें रूहानियत भी है, ईमानियात भी और इबादत भी। उसमें बुलंदी इखलाक भी है, तकमील दीन भी और मेराज इंसानियत भी। उसमें हुकूकुल अल्लाह का रंग भी है और हुकूकुल इबाद की मंजिल भी। आइए इन मोतियों को चुनकर अपनी ज़िंदगी की ज़ीनत बनाएं। आप तमाम की यहाँ पर आमद का, आपकी मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा